حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، عظمت، مقام، رفعت پر کہ یہ وہ غلام ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں متعدد آیات کو نازل فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر فرمایا ہے، جیسے کہ آیت کریمہ میں آتا ہے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات صدیق کو کرنا اتنی پسند آتی ہے اللہ تبارک و تعالی محبوب کی زبان مبارکہ سے نکلا ہوا جملہ اللہ قرآن بنا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کی رات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں موجود ہیں اور کفار اس راستے پر پہنچتے ہیں، اس جگہ پر پہنچتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اور آپ کے غلام ابوبکر صدیق کا تعاقب کرتے کرتے جب اس غار کے قریب پہنچتے ہیں تو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین یار غار، یار میزار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ مجھے ڈر ہے، خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار کو پتہ چل جائے، دشمن خدا کو پتہ چل جائے، دشمن مصطفیٰ کو پتہ چل جائے کہ ہم اس غار میں موجود ہیں، کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا بے قرار ہونا، حضرت ابوبکر صدیق کا تڑپ جانا، حضرت ابوبکر صدیق کے رونگٹے کے کھڑے ہو جانا کہ یا رسول اللہ مجھے غم یہ ہے کہ کہیں آپ کی ذات کو وہ نقصان نہ پہنچا دے، کہیں انہیں خبر نہ ہو جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا بے قرار ہونا اور اس کیفیت میں اس طرح کہنا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا اے میرے صدیق غم نہ کر، اے میرے یار پریشان نہ ہو، اے میرے یار کچھ غم نہ کر، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جا اور میرے محبوب کے یہ جو نکلے ہوئے جملے ہیں انہیں قرآن بنا دو۔ محبوب کی زبان سے نکلا ہوا جملہ جو حضور بات فرما رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر سے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بات کو قرآن میں ذکر فرما دیتے ہیں۔